الرحمن الرحیم ويمكن أن نعد المبهم من أنواع المجهول وإن كان علماء الحديث قد اطلقوا عليه قد باب فعال یہ حمزہ کتی او بلا ہوئے اور وچ کہر اپنے دے حمزہ قد اطلقوا وے اطلقوا عليه بلا ہوئے اسما خاصا لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وہ غصے نال ویندا ہے تو مینوں گمراہ کیتا ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجہول العین کی انواع المجہول جی ممکن ہے کہ یہ کہ کہا جائے کہ مجہول کے انواع تین ہیں او مجہول راوی ان دی باس چل رہی ہو منٹ بعد تسی بھی مجہول ہو جاندے ہو کہ کتنے انواع اس کے تین ہیں مجہول العین ان دے ایک دو تین مسئلے آ گئے کہ نہیں آئے اگے مجہول الحال ان دی بھی تعریف حکم وغیرہ آ گئے تیسری قسم کون مبہم یعنی مجہول مبہم اور دھیان کریں جی اور سیاتی تفصیلہ مع الامثلۃ فی بحث المبہمات اسی کتاب میں اگے آوے گی سنیں اور ابہام باعتبار اپنی جگہ کے منقسم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف ابہام کس میں اور ابہام اباس اگے پھر ہونی وکھری جی تو مبہم دھیان کرے جب ممکن ہے کہ شمار کریں ہم مبہم کو کس سے کیونکہ تو اصل مجہول راوی چل رہے ہیں نا تو مبہم راوی کو مجہول کے انواع میں سے داخل کریں جو جائز ہے اور پچھلے تا ٹھیک نے مجہول العین تے مجہول الحال تا واضح ہو گیا آ جڑا مبہم ہے بھی یہ بھی مجہول دا فرد ہے یا وکھری شے وے سنیں ہی اے مسئلہ ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے کہ ہم اس کو کیا کریں ممکن ہے کہ اس کو بھی مجہول کے انواع میں شمار کر لیں اگرچہ علماء حدیث نے بولا ہے اس پر اسم خاص کیڑا مبہم لیکن حقیقت اس مبہم کی مشابہ ہے کس کے حقیقت میں نہیں تعریف کے اس لیے جائز ہے کہ ہم مبہم کو اس بات تیسری قسم بنائیے سمجھے اے شاباش سے جی چلو جی مبہم اور تلفظات بڑی حاشیت ہے اور ممکن ہے یہ کہ شمار کریں ہم مبہم کو مجہول کے انواع سے اگرچہ علماء حدیث نے اطلاق کیا ہے اس پر اسم خاص کیڑا خاص ہو مبہم لیکن حقیقت مبہم کی مشابہ ہے مجہول کی حقیقت کے تاں واسطے ان دی قسم بنانا کوئی منع نہیں ہے جی ہاں جی شاباش جی اور ممکن ہے یہ کہ شمار کریں ہم مبہم کو مجہول کے انواع سے اور اگرچہ علماء حدیث نے اطلاق کیا ہے اس پر اطلاق میں اطلاقہ اکراما یکرم اکرام ہوندا ہے تو اکرام ہے کہ اکرام ہے جی اپنا میں تین کو نہیں پتا یار ہاں جی حدیث نے اطلاق کیا ہے اس پر اسم خاص کا لیکن حقیقت مبہم کی مشابہ ہے مجہول کی حقیقت کے ہن تعریف تے حکم ہوا من لم یصرف باسمہ فی الحدیث مبہم کی تعریف مبہم حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ نئی تصریح کی گئی راوی کے نام کے ساتھ حدیث میں جی یا مبہم وہ راوی ہوتا ہے مبہم وہ راوی ہوتا ہے کہ نئی تصریح کی گئی اس کے نام کے ساتھ حدیث میں سند وچ جڑا نا ہے نا اندے نا دی صراحت کوئی نہیں تو ہن کی ہو گیا راوی مبہم ہو گیا سمجھے ہی تعریف مبہم کی مبہم
وہ راوی ہوتا ہے کہ نئی تصریح کی گئی اس کے نام کے ساتھ حدیث میں. جی تعریف مبہم کی وہ راوی ہوتا ہے کہ نئی تصریح کی گئی اس کے نام کے ساتھ حدیث میں. حکم روایتی ہی عدم القبول حتی یصرح الراوی عنہ باسمہ او یعرف اسمہ بورودہ من طریق آخر مصرحا فیہ باسمہ. بس صبر نکاح جلدی آوے بلا بھی. حکم و روایت ہی مبہم راوی کی روایت کا حکم کیا ہے؟ کس کا؟ راوی کی روایت کا حکم کیا؟ کیونکہ نہ سے انہوں سیکا کہہ سکتے ہیں نہ سے انہوں ضعیف کہہ سکتے ہیں. جدو پتہ ہی نہیں تو ان دے بارے چ گل کی کرنی. ایک پاکستانی ماحول تھوڑا ہے ویسے ہی بندہ ویکھ کے جناب گھنٹے سے تبصرے کر دیو جی میرے خیال میں یہ ہے میرے خیال میں یہ ہے. اندر تو ماحول ہے کو نہیں سی جی. وہ تو گل تاں کرنی جی کوئی سر پیر لبے تاں جی. اچھا جی حکم مبہم کی روایت کا کس کا؟ عدم قبول ہے. کیا ہے؟ حتیٰ کہ تصریح کرے راوی مبہم سے مبہم کے نام کے ساتھ. جس راوی نے اس کا نام نہیں نہ لیا ابہام کیا ہے وہ شاگرد استاد کے نام کی وضاحت کرے تو پھر حدیث مقبول ہوگی. پھر وہ دیکھیں گے سیکا ہے تو مقبول ہے سیکا نہیں تو وہ جو قسم بنے گی وہ بنے گی. اور سمجھے ہی ایک صورت یا پہچانا جائے نام مبہم کا مبہم کے آنے کے ساتھ دوسری سند میں مسرہ اس سند میں اس کے نام کے ساتھ یا ایک اور سند وچ بھی وہی راوی ہے اوتھے ان دا نام موجود ہے ان دا انج کر کے جڑا نام پتہ لگے گا تو پھر حدیث مقبول ہوے گی. ورنہ حکم کی عدم قبول. سنے ہی وسبب اچھا جی سوال ہے کہ ان دی حدیث نو تسی رد کیوں پہ کر دے ہو؟ کوئی اندے کول جدو سیکا ہوتے دلیل نہیں تو ضعیف ہوتے کوئی دلیل ہے بے پتہ جو نہیں بولو جا کی کھادا جے. تو اس کا جواب ہے کہ مبہم کی روایت کے رد کا سبب اس کے عین کی جہالت ہے کہ سانوں دا پتہ نہیں ہو کون ہے جی. سنے ہی لے لأن من أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى فلا تقبل روايته. اس لیے کہ وہ راوی جس کے نام کا ابہام کیا گیا ہے اس کو مبہم بنایا گیا ہے مجہول ہوگی اس کی ذات. جدو ذات مجہول ہے تو جدو ذات مجہول ہے تو صفتہ بھی مجہول نے اور بنایا جائے گا اس کی عدالت کو باب اولا سے کہ بھی عدالت بھی مجہول ہے تو نال دوجی گل بھی کر دے پھر ذوف بھی تو مجہول ہے. جی عدالت مجہول ہے تو مجہول ہے تو پس نہیں قبول کی جائے گی روایت اس سے نہیں قبول کی جائے گی. لیکن جو کچھ پچھو بزرگاں آکھیں نہ وہی نقل کیتا ہے. میں ویسے کوئی جملہ کس ٹائم بول دینا میری کوئی حیثیت نہیں جو کچھ نہ آکھے ٹھیک ہے یا جڑا پیچھے تھلے حاشیت لکھا وہ گل ٹھیک ہے جی. سنیں ہی اے شاباش نہ منع کرو. حکم مبہم کی روایت کا ایک منٹ اور دیکھو یہ حکم ہے عامۃ محدثین کے نزدیک جب کہ ہو مبہم اسناد میں کون صحابی کا ہے. وہ جڑا مبہم ہے نا وہ صحابی نہیں ہے تو محدثین کے نزدیک یہی حکم ہے. بہرحال جب ہو مبہم تو پس حکم یہ ہے کہ صحابی کا ابہام جی سمیت رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہون کوئی ضرورت نہیں لبن دی کون نہیں کیونکہ صحابی نہیں. سمجھے ہی اس لیے کہ صحابہ سارے کے سارے اے شاباش سے جی حکم مبہم کی روایت کا عدم قبول ہے حتیٰ کہ تصریح کرے راوی مبہم سے اس کے نام کے ساتھ یعنی وہ جو مبہم سے راوی ہے وہ اس کے نام کی وضاحت کرے یا پہچانا جائے نام مبہم کا مبہم کے آنے کے ساتھ دوسری سند سے تصریح کی گئی ہو اس سند میں اس کے نام کے ساتھ اور سبب
مبہم کی روایت کے رد کا مبہم کی روایت کے رد مبہم کے عین کی جہالت ہے، مبہم کے عین کی اس لیے کہ وہ بندہ کہ مبہم چھوڑا گیا اس کا نام، بھئی دسیا نہیں بندہ کون ہے، تو مجہول ہوگی ذات اس کی اور مجہول ہوگی عدالت اس کی بطریق اولا، پس نہیں قبول کی جائے گی روایت اس کی۔ بسم اللہ الرحمن کی روایت کا حکم عدم قبول ہے، حتیٰ کہ تصریح کرے راوی مبہم سے اس کے نام کے ساتھ یا پہچانے اس کے نام یا پہچانا جائے یا پہچانا جائے اس کا نام مبہم کا نام مبہم کا نام اس کے آنے کے ساتھ دوسری سند سے تصریح کی گئی ہو، سند میں مبہم کے نام کے اے ساتھ، شاباش ہے۔ اور سباب مبہم کی روایت کے رد کا مبہم کے عین کی جہالت بھی بندہ پتہ کو نہیں جی اس جی لیے کہ وہ بندہ کے ابہام کیا گیا اس کے نام کا، تو مجہول ہے ذات اس کی اور مجہول ہے عدالت اس کی، مجہول ہو گئی مجہول ہوگی عدالت ذات اس کی ذات اس کی، اور مجہول ہو گئی مجہول ہوگی عدالت اس کی، من باب اولا یعنی بطریق اولا جی جی میں قبول کی جائے گی مبہم کی روایت۔ قول وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ فَهَلْ تُقْبَلُ رِوَایَتُهُ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَایَتُهُ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونَ ثِقَةً عِنْدَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ قد یکون قد بھی نصب دینے لگ پہ ثِقَةً عِنْدَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ عِنْدَ غَيْرِهِ۔ جناب دے قانون نے پکے پکے نہ عرف انہیں جو بالکل بڑے مستقل مزاج نے بدل دے شدل دے کو نہیں بے تو عامل بن جا میں غیر عامل ہو جانا، ایک کوئی کیس نہیں ہے گا جی، سنے ہی پکے ٹھکے نہیں جی۔ اچھا جی کہ نواں مسئلہ، اگر ابہام کیا گیا لفظ تعدیل کے ساتھ، اگر ابہام کیا گیا لفظ تعدیل تو کیا قبول کی جائے گی اس مبہم کی روایت کے نہیں کی جائے گی؟ سنیں اے شاباش سے وذالک اور یہ جیسا کہ کہے راوی عن المبہم، راوی اس سے کیا کہے، اخبارانی ثقۃ اخبارانی العدل جی اخبارانی الحافظ، جتنے بھی لفظ نے اس سکات دے توثیق دے لفظ نے کوئی بھی بول دے وے، آیا بھی پھر اے حدیث جڑی ہے اے بھی چونکہ انہیں کہہ دیتا ہے کہ بھی وہ بندہ سیکا ہے تو یہ قبول ہے کہ کوئی نہیں، اے وہ گل سمجھیا، جواب یہ ہے کہ نہیں قبول روایت اس راوی کی بھی اصح پر۔ اصح یہ ہے کہ اصح کا مطلب ہے دوسری روایت بھی ہے کہ قبول ہے وہ جی۔ اچھا اصح والوں کی دلیل کی ہے، اس لیے کہ کبھی ہوتا ہے راوی سیکا مولوی ندیم کے نزدیک، نہیں ہوتا سیکا مولوی توقیر کے نزدیک۔ بھئی ایک محدث کے نزدیک وہ سیکا ہے، دوسرے کے نزدیک وہ سیکا نہیں ہے، تو مختلف ہی ہو گیا جی، اس لیے اس کی روایت بھی لیکن وہ جو ہے نا دوجی گل ہے بھی دوجا بھی قول ہے بھی قبول ہے بھی جی۔ بلے 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 اگر مبہم چھوڑا گیا نہ اگر ابہام کیا گیا لفظ تعدیل کے ساتھ تو پس کیا قبول کی جائے گی روایت مبہم کی؟ اور یہ جیسا کہ کہے راوی اس سے مروی عنہ سے کیا کہ اخبارانی سیکا، تو اس طرح اور کوئی لفظ بول دے گے، جواب یہ ہے نہیں قبول روایت اس کی، اور جنہوں آنکھ سنو سیکا تو اس طرح نہیں بھی اصح پر، اس لیے کہ راوی کبھی ہوتا ہے سیکا اس کے نزدیک جو کہہ رہا اخبارانی سیکا، تو نہیں ہوتا سیکا اس کے غیر کے نزدیک۔ اخبارانی سیکا تو جواب دیا کہ نہیں قبول کی جائے گی روایت اس کی بی الاصح، اس لیے کہ ہو گیا ہے راوی سیکا اس کے نزدیک نہیں سیکا، اس لیے کہ کبھی ہوگا کہ کبھی ہوتا ہے واجیہ، اس لیے کہ کبھی قد یکون یار اس لیے کہ کبھی ہوتا ہے راوی سیکا اس کے نزدیک جڑا انہوں سیکا کہہ رہے اخبارانی سیکا، نہیں سیکا ہوتا اس کے غیر کے نزدیک۔ حل حدیث ہی اسم خاص، نعم لحدیث ہی اسم خاص هو المبہم، والحدیث المبہم هو الحدیث الذی فیہ راو لم يصرح باسمه قال البیقونی فی منظومته، فمبہم ما فیہ راو لم يسمى۔
کیا مبہم راوی کی حدیث کے لیے کوئی خاص نام ہے؟ ہاں، اور پیچھے صرف خاص نام کو نہیں ضعیف وچ داخل نے. ہاں، مبہم راوی کی حدیث کا خاص نام ہے، وہ ہے حدیث مبہم. کیا ہے؟ اچھا، باقاعدہ تعریف کے بنی کہ حدیث مبہم وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ایک راوی ہو جس کے نام کی تصریح نہیں کی، اور کم از کم ایک 2-3 پہ ہوں، پھر تو بطری کے اولا ہوگی جی. سنیں جی، علامہ بیقونی نے جو اپنی اصول حدیث پر شعروں میں کتاب لکھی ہے نا، اس میں انہیں گلا کہ وَمُبْهَمٌ مَا فِي رَاوٍ لَمْ يُسَمْ، کہ مبہم حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں راوی کا نام نہ بتایا گیا ہو. کیا مبہم کی حدیث کے لیے خاص نام ہے؟ ہاں، مبہم کی حدیث کے لیے خاص نام ہے، وہ مبہم ہے. ہن تعریف کے بنی، اور حدیث مبہم وہ حدیث ہے کہ اس میں راوی ہو نئی تصریح کی گئی اس کے نام کے ساتھ. علامہ بیقونی نے فرمایا اس کے اپنے منظومہ میں، مبہم وہ حدیث ہے کہ اس میں راوی ہو لم یسمع، جن کا نام نہیں دسیا گیا. جی، خاص نام ہے. ہاں، مبہم کی حدیث کے لیے خاص نام وہ مبہم ہے، اور حدیث مبہم وہ حدیث ہوتی ہے کہ اس میں راوی ہو کہ نئی تصریح کی گئی اس کے نام کے ساتھ. علامہ بیقونی نے فرمایا اپنے منظومہ میں، اور مبہم وہ حدیث ہوتی ہے کہ اس میں راوی کے نہیں نام لیا گیا اس کا. اشہر المصنفات فی اسباب الجہالۃ. الراوی صنف فی الخطیب کتاب مودہ اوہام جمع و تفریق. شکر. پیچھے ویکھنا، اب جڑی چالت آندی ہے نا پیچھے ویکھو، جی، اسبابھا کی کثرت و نعوت الراوی، قلت و روایت ہی، عدم التصریح باسمہ ہی. سمجھ آ گیا؟ اے شاباش ہے. بسم اللہ. اور تینوں دی وکری وکری گل کرنی ہے. اشہر المصنفات، جہالت کے اسباب میں بھی کوئی کتاب لکھی ہے جنہوں بندہ پڑھے تو پھر بھی انہیں وہ چیزاں پتہ لگ جان. نمبر 1، راوی کے نعوت کی کثرت. جی، بے راوی دے نا چوکھے نے، وہ کیڑے نے. اس تصنیف کی اس میں خطیب نے کتاب موزے اوہام الجمع و تفریق کی. اے شاباش ہے. یہ سارے خطیب تاں واسطے ہر سے کم چھڑ گئے نے. آندے نے سارے پیچھے ایک بڑے وڈے خطیب سے ایڈا دین دا کام کیتا، سانو کیڑی لوڑ ہے جی. یہ تو خطیب ہونے دا لقب بن گیا جی. لیکن ویکھ لو مولوی شو کوگو بھی فن حدیث وچ اس بندے کتنی خدمت کی تھی مولوی جی. ہر جگہ تے نا آیا کہ خطیب بغدادی نے اس فن وچ کتاب لکھی ہے جی. بلے 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 بلے. سنیں بھئی انہیں اے کتاب جن دے وچ جنہ راویاں دے نا چوکھے تے راویاں نے انہیں جی بام پایا تے کوشش کیتی ہے نا انہاں دی وضاحت کرنے دی، انہاں دی کہ بندہ کون سی جی. اے بندہ آ جڑا نیرج لگیا ہے بندہ کون سی، شاکر سی کہ ہاشم سی. تے بیٹے ماں لانا کہ قد اینا لمبا ہے تے لگتا ہے ہاشم ہی سی. جی جی. اشہر المصنفات جہالت کے اسباب میں. نمبر 1، راوی کے نعوت کی کثرت. تصنیف کی ہے اس میں خطیب نے کتاب موزے اوہام الجمع و تفریق. کتاب الخطیب فی غایت من المتانت والروعہ کاشف فیہ عن جماعت کثیرہ من الروات الذین ارتحت الیہ تسمیتو. تو کافی سارے نے کوشش کی تھی. جی اگے.
راوی کے نعوت کی کثرت تصنیف کی ہے. اس میں خطیب نے کتاب موضع اوہام الجمع اور تفریق. قلت روایت الراوی صنف فیہ کتب سمیت کتب البحدان ای الکتب المشتملۃ علی من لم یروی عنہ الا واحد ومن هذه الكتب الوحدان للامام مسلم. قلت راوی کی روایت کی قلت بھی اندر کول ایک کی روایت ہے یا اندر کول شاگرد ایک کی ہے یا دو نے. مثال طور پہ سنیں تصنیف کی گئی اس میں کتابیں. انہاں کتابوں کا نام ہے کتاب الوحدان. کی نام ہے کی مطلب یعنی وہ کتابیں جو مشتمل ہیں ان راویوں پر کہ نئی روایت کی ان سے مگر کسی ایک بندے نے. ان کتابوں سے بڑی مشہور کتاب ہے الوحدان امام مسلم کی. اتھلے پہ یہ جی بڑی مشہور کتاب ہے وہ نے بیان کیتا ہے بھی اندر بھی اے جڑا راوی ہے اندر کول ایک ہی شاگرد ہے یا اندر کول ایک ہی حدیث روایت ہوئی ہے. نہیں سنیں تو وہ پھر یہ کہ جڑیاں شرح نہیں حدیث دی پچھلے لوگ نہیں اردو والے پیچھا عربی جڑے نے وہ نال انہاں دی وضاحت بھی نال کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے اس کا ایک ہی شاگرد ہے اس طرح کر کے وہ پھر نال کوشش پڑھیے تو پھر سارا کچھ اتھی چانن وچ ہی ہو جاتا ہے. جنہوں نے سارا مہربانی کی تو نے بیان کیتی ہر شے اے شاباش. چلو جی قلت راوی کی روایت کی. اور دوسرا سبب یہ سی نا ان دے وچ تصنیف کی گئی ہیں اس میں کس میں قلت روایت راوی میں کتابیں نام رکھا گیا ان کا کتب الوحدان. وضاحت کی تھی یعنی وہ کتابیں جو مشتمل ہیں ان راویوں پر کہ نئی روایت کی ان سے مگر ایک نے. اور ان کتابوں سے الوحدان ہے امام مسلم کی. جلالت و شان مؤلف الکتاب کو امام مسلم دلالت کرتی علی صحت باعہ فی العلم والمعرفت. تو کو ساری گل ماشاءاللہ. جی آگے جی. روایت کی تصنیف کی گئی ہے. اس میں کتب نام رکھا گیا ہے کتب الوحدان یعنی وہ کتب کے مشتمل ہے اس پر کہ نہیں روایت کی گئی اس سے مگر نہیں روایت کیا اس سے مگر ایک نے. اور ان کتب سے الوحدان امام مسلم کی. اور دیکھنا کتاب الامام مسلم یعد مصدرا من المصادر الاصلیہ فی امور. جی تے او کیڑے کیڑے امور نے تحقیق القول فی تفرد رجل بالروایت عن آخر ومنها معرفت احوال رجال ایضا ومنها فض الخلاف على بعض الرجال مختلف على اسمائهم تصحیفا یا تحریفا و غیر ذالک. اور ان امور میں سے معرفت بعض احوال کی اور ظروف تاریخیہ کی. اور یہ وہ امور ہیں کہ نہیں بھاگنا ان سے عالم کے لیے. عدم التصریح باسم الراوی وصنف فیہ کتب المبہمات مثل کتاب اسماء المبہمات فی الانباء المحکمات للخطیب البغدادی وکتاب المستفاد من مبہمات المتن والاسناد لولی الدین العراقی. اچھا جی عدم تصریح باسم راوی. تیسرا سبب سی تصنیف کی گئی اس میں کتب المبہمات. ان کتابوں کا نام کی نہیں مبہمات نام ہے مبہمات. جیسا کہ کتاب الاسماء المبہمہ فی الانباء المحکمہ سنیں ہی اور کتاب خطیب حاذا کما قال النووی فی اختصارہ وقد الف العلماء فی ذلک جملا من المصنفات المشہورہ من احسنها کتاب امام حافظ ابو بکر احمد بن ثابت خطیب بغدادی کی ذی تحقیقات صاحب النفائس مستجادات مصنفات الذی زادت علی 50 مؤلفا فی انواع الحدیث. 50 تو زیادہ انواع حدیث کتابیں لکھی ہیں جی. بلے 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 سبحان اللہ جو. ومن طالع الکتاب عرف قدر الجہد الذی بذلہ الخطیب
فی تحصیل مادۃ الکتاب و ترتیبها مع دقت النقد و شدت الالتزام بالحجت۔ وہ تو ظاہر کتاب پڑھیے تو پتہ لگتا ہے بندہ کس پائے دا سی جی۔ اچھا جی دھیان وہ میرے ہو یارو کدے گئے ہو۔ اچھا جی جیسا کہ کتاب الاسماء المبہمہ فی الانباء المحکمہ خطیب بغدادی کی، اور ایک کتاب المستفاد من مبہمات المتن والاسناد یہ علامہ ولی الدین عراقی کی ہے۔ وہ سنیں ہی منع کر چلو جی عدم تصریح باسم الراوی بھائی ایندے وچ کیڑی کتاب ہے تصنیف کی گئی اس میں کتابیں جنہاں دا نام کی المبہمات، جیسے کتاب الاسماء المبہمہ فی الانباء المحکمہ خطیب بغدادی کی، اور کتاب المستفاد من مبہمات المتن والاسناد ولی الدین عراقی کی۔ ہاں جی راوی اور تصنیف کی گئی ہیں اس میں کتابیں المبہمات جیسے کتاب اسماء المبہم فی الانباء المحکمہ خطیب بغدادی کی، اور کتاب المستفاد سمجھے۔ او الحافظ قال سیوطی رحمہ اللہ کہ اے جڑی کتاب ہے نا ولی الدین دی جامع فی کتاب الخطیب تے ابن بشکوال تے علامہ نووی یہ سارے دی کتاباں جمع کیتی ہیں مع زیادات اخر ورتب الابواب وهو احسن ما صنف فی هذا النوع تدریب الراوی چ گل کیتی ہے۔ الحافظ علامہ عراقی الحافظ ابن الحافظ علامہ ابن العلامہ محدث فقیہ احمد بن عبد الرحیم بن حسین بن عبد الرحمن الولی ابو زرع ابن الزین ابو الفضل کردی الاصل القاہری و یورف کا ابیہ ابن العراقی، والد بھی مشہور اس طرح تے تدرب بوالدہ فی الحدیث و فنونہ و قضا فی غیرہ من فقہ و اصل و عربیت و عادت برکت تو تربیتہ علیہ ولم یلبس ان بارعا فی الحدیث وہ کا کمال تے پہنچ گئے والفقہ و اصول والعربی والمعنی والبیان و شارک فی غیر من الفضائل و آذن لہ غیر واحد من شیوخہ بالافتاء، کنیا لوکاں اجازت دیتی فتوی دی تدریس دی، واستمر یترقی لمزید ذکائہ حتی سعد سردار بن گئے، وظہرت نجابتہ و نباہتہ واشتہر فضلہ مع حسن خلقہ و خلقہ و شرف نفسہ و تواضعہ و دیانتہ۔ اصل ہے خوبیاں ہوندیاں نے وولدہ 700 تے توفیہ وقد اشبہ سخاوی فی ترجماتی الضوء لامے لأہل القرن التاسع۔ ہن ویکھو نا اے بندے بعد والے فلاں صدی کے اندر دین کے چنے بندے کہڑے سن دا تعارف کرا دیو، اس طرح کر کے لوگاں کوششاں کیتیاں جی۔ انہاں وچ علامہ ولی الدین عراقی نے ویکھا پڑھیا جی کس پائے دے بابے جی ہے جی، تے جس ویلے مصنف دے بارے چ پتہ لگے انہاں دی کتاباں بھی کافی ساری کتاباں موجود نے جی جی، وہ تو پھر بھی اللہ اکبر۔ ہن تو جڑا نا جی جڑا نا تھوڑے موبائلاں وچ بھی ہر شے جو انہاں کو فائدہ اٹھانا چاہتا جی، پڑھ لیا اگاں ٹریے گل کر وڑو جے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو جی وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ اسْبَابِ طَعْنِ فِي الرَّاوِي، یہ 9واں سبب ہے راوی میں طعن کا، 10واں تے آخری اگے ہونا ہے سوء الحفظ۔ وہ 10 سبب پیچھے دسے سانے۔ تعریفها لغة هي مصدر من بدأ بمعنى انشأ ابتدأ كما في القاموس۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ تعریف بدعت کیش
لغاتن بدعت مصدر ہے بادع سے، بادع کا معنی ہے انشاء، جیسے ابتداء، بھئی نمی شے کڈنی، جیسا کہ قاموس میں ہے، چنگی یا پیڑی ہو بعد دی گل ہے، بھئی نمی شے بنانی، اے مطلب ہے جی جی سنیں ہی۔ چلو جی، بدعت تعریف اس کی لغتاً، بدعت مصدر ہے بادع سے، بمعنی انشاء، جیسے ابتدا، جیسا کہ قاموس میں ہے جی۔ تعریف بدعت کی لغتاً بدعت مصدر ہے بادع سے، بمعنی انشاء، جیسے ابتدا، جیسا کہ قاموس میں ہے۔ اصطلاحاً الحدث فی الدین بعد الاکمال او مستحدث بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الاہواء والاعمال۔ بلے بلے بلے، اصطلاحاً بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ مولوی پاکستانی نہیں نا کہ ڈنڈیاں ماردا، یہ عربی ہے، یہ گل جڑی جو کچھ پیچھے آ رہی نا وہ تمہیں سمجھا رہے، اپنے کو کوئی گل نہیں۔ اصطلاحاً پیدا کرنا دین میں، دین کے اکمال کے بعد، دین میں کوئی نئی شے پیدا کرنی، قیاس بدعت نہیں ہے، نئے مسائل کا حل بدعت نہیں، نویں شے کڈنی، اور واقع نازاب الپل سرات نال لانا، سمجھے کیا کہ جی؟ اصطلاحاً بدعت دین میں، دین کے پورا ہو جانے کے بعد نئی چیز پیدا کرنی، ایک یا اے تعریف، یا وہ چیز جو پیدا کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، مادہ بیان یعنی احوا، خواہشات اور اعمال نوے نوے جی۔ اور جی اس میں حرج کی ہے جی، اس میں حرج ہے، بیماری دین دے خلاف ہے جی، اے حرج ہے جی۔ بھئی شیطان نو تو چنگا لگتا ہے نا بھئی ہر بندے نو انہیں مولوی گمراہ کرنا ہے جی، مولویاں نو گمراہ کرنا ہے بھی پڑھو ہی نہ، جس لئے کڑے جے تیار ہو کے چلے گئے نا جی، تے اگوں انہوں نے وہ جڑا نا جی جڑے پاسے مرضی ہو پلاسٹک دا ناک کے لائی رکھے گا، مداہنت کرا کے تے سارے میرے خیال میں یہ ہے چونکہ چنانچہ جی ہے جی۔ ادھر دیکھو التعریف المشہور جی، نظر آ رہی؟ اعتقاد و خلاف المعروف عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معروف ہے اس کے خلاف کا، لا بمعاندت، معاندت کی وجہ سے نہیں، ورنہ تو کافر ہو جائے گا جی، سنیں جی، بل بنوع شبہات، بل بشبہات، الفقہ الاسلامی و ادلہ تو تھلے پئی کئی جلدیں ان دے وچ تعریف کیتی ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی، سمجھے ہی؟ چلو جی کتوں اصطلاحاً پیدا کرنا دین میں اکمال کے بعد، ایک یا وہ شے جو پیدا کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مادہ بیان احوا سے اور اعمال سے جی۔ اگے توجہ یار، صبر بھائی، بدعت کے انواع، بدعت کی دو قسمیں، بدعت کی ایتھے جڑا بیان ہو رہا ہے نا، یہ راویاں دے متعلق جڑی بدعتاں نے، مطلقاً بھی ہے کچھ اور بھی بس ہے شابہ جی۔ بدعتن بس بدعت مکفرہ، کون؟ یعنی تکفیر کی جائے بدعت کے صاحب کی بسبب بدعت کے، ان دی وجہ تو او بندہ کافر ہو جائے۔ سنیں، مثل اس کے کہ اعتقاد رکھے اس چیز کا جو چیز مستلزم ہے کفر کو، کہ اگر اے عقیدہ رکھے تو اس دی وجہ تو کی ہو جاندہ ہے؟ کافر ہو جاندہ ہے جی، سمجھے ہی؟ اے شابہ سے جی۔ اچھا اگے وال تردو من انکر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدین بالضرورت او من اعتقد اکثر۔ بس ہن سنی ول معتمد، بڑی اہم مسئلہ جے، ایتھے سارا ساری بربادی ہوئی ہے۔
اور معتمد ان الذی یہ ہے معتمد وہ شے کہ رد کی جائے گی اس کی روایت. معتمد کون ہے؟ وہ بندہ جو انکار کرے کسی امر کا جو امر متواتر ہے شرع سے معلوم ہے دین سے بالبداہت، یا وہ بندہ جو اعتقاد کرے اس کے عکس کا. سنیں نا جی بھائی، کسی امر متواتر کا انکار یا امر متواتر کے خلاف عقیدہ اے معتمد اے بھی جڑا امر متواتر ہے تو متواتر نو جان دے ہو جی جی تے نکیاں نکیاں گلاں تے کفر دے فتوے ساری جہالت ہے، یہ سارا جہالت دا فیضان ہے. اور سمجھے گل کہ معتمد یہ ہے کہ وہ شخص کہ رد کی جائے گی اس کی روایت. ایک کیڑا راوی ہے؟ وہ ہے جو انکار کرے امرن متواترم من الشرع معلومم من الدین بالبداہت، یا وہ جو اس امر اس کا انکار کرے یا اس کے عکس کا اعتقاد رکھے، انج نہیں تے انج الٹ. اے معتمد اے جڑی بدعت نے اے مکفر ہے. اے سنیں او انظر النخبہ و شرحہا، نظر آ رہی جی؟ بدعت مکفرہ یعنی تکفیر کی جائے بدعت والے کی بس با بدعت کے، مثل اس کے کہ اعتقاد کرے اس چیز کا جو مستلزم ہے کفر کو، یعنی کفر اس نو لازم ہے. اور معتمد یہ ہے وہ بندہ کہ رد کی جائے گی روایت اس کی، من وہ شخص ہے جو انکار کرے امر متواتر من الشرع کا جو معلوم ہے دین سے بالبداہت، یا وہ بندہ جو اعتقاد کرے اس کے عکس کا. ہاں جی. بدعت کے انواع، بدعت دو قسم ہے. بدعت مکفرہ یعنی تکفیر کی جائے گی بدعت کے صاحب کی بسبب بدعت کے، جیسا کہ یہ بات کے اعتقاد کرے اس شے کا جو مستلزم ہے کفر کو. اور معتمد یہ ہے کہ وہ بندہ کے رد کی جائے روایت اس کی، وہ ہے کہ انکار کرے امر متواتر من الشرع کا جو معلوم ہو دین سے بالبداہت، یا وہ بندہ کے اعتقاد کر رکھے اس کے عکس کا. بدعت مفسقہ اے یفسق صاحبها بسببها وهو من لا تقتضی بدعته التکفیر اصلا. ہن دھیان کریں جی میں دوسری یہ مولوی ویس آواز آ رہی ہو بدعت مفسقہ کی، یعنی تفسیق کی جائے بدعت والے کی بدعت کے سبب سے، اس نو کافر نہ آکھیا جائے فاسق آکھیا جائے. یہ کیڑا ہے؟ اور وہ ہے کہ نہ تقاضا کرے اس کی بدعت تکفیر کا، بالکل ان دی جڑی بدعت ہے نا کفر تک نہ پہنچائے، تے اس نو فاسق آندے نے، اس نو کافر نہیں کہندے. سمجھے ہی؟ دوسری کیڑی ہے بدعت؟ بدعت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ فاسق ہوتا ہے، وہ بندہ ہے کہ نہ تقاضا کرے اس کی بدعت کس کا؟ بالکل. بدعت مفسقہ او بدعت سیئہ بدعت حسنہ او ہور قسمہ جے. اے روایت دے راویاں دے بارے جڑی گل دھیان کرے جے، یعنی تفسیق کی جائے بدعت والے کی بدعت کے سبب سے، تکفیر نہیں تفسیق. اور وہ بندہ ہے کہ نہ تقاضا کرے بدعت اس کی تکفیر کا، بالکل جی. یعنی تفسیق کی جائے بدعت کے صاحب کی بسبب بدعت سے، اور وہ بندہ ہے کہ نہ تقاضا کرے بدعت اس کی تکفیر کا، بالکل جی. روایت المبتدی مبتدی کی روایت کا حکم کیا ہے؟ انہیں مبتدی ہو گئے نہیں دو اگے اگر تو اس کی بدعت مکفرہ ہے تو اب اس کی روایت رد ہے، اس کی
سنیں اس کی روایت رد رد روایت اس کی قبول نہیں ہے جی بدعت چلو جی مبتدے کی روایت کا حکم مبتدے کی روایت کا حکم اگر ہے اگر ہے بدعت بدعت مبتدے کی مکفرہ تو رد کی جائے گی اس کی روایت جی حکم مبتدے کی روایت کا اگر ہے بدعت مبتدے کی مکفرہ تو رد کی جائے گی اس کی روایت وَإِن كَانَتْ بدعت ہر اگلے بندے دے شرعی ذمہ داری جو تھوڑے کھانے چ بڑے کہ فلاں نے فلاں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے اس فلاں دی گل نو پڑھنا آپ پھر انہاں کس وجہ تو فتویٰ لگایا نو پڑھنا آپ تے جیڑی گل سمجھ آوے انہوں مننا اے بے ساڈی شرعی ذمہ داری اے بے ساڈی ایک انی تقلید چونکہ انہیں گل آکھی لگا میں بھی نال ہاں جی میں تو سبق نہیں دیندا شرعی جدو بندہ عالم ہو جائے وہ مکلف ہے اپنے علم دا لہذا اس تے ضروری ہے کہ کی کرے ہو کہ ان جس بندے کفر دا فتویٰ لایا ہے جس تے لایا وہ کیڑی گل تے لایا ہے اس گل نو پہلے پڑھے پھر انہوں پرکھے پھر فتویٰ انہوں لایا ہے کس جیت تو لایا ہے جی یہ ساری گل کر کے جیڑی دماغ چاہے اینو مننا ساڈی اتنے شریعت دے لازم ہے جی جنہیں دین پڑھے تو باقی تو پھر لگے چلو پیچھے پھر ویکھی جائے گی جو ہوئے گی جی وَإِن كَانَتْ بِدْعَتُهُ مُفَسِّقَةً فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ رِوَايَتَهُ تُقْبَلُ بِشَرْطَيْنِ اللہ یکون دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ وَأَلَّا يَرْوِيَ مَا يُرَوِّجُ بِدْعَتَهُ اگر ہے راوی کی بدعت مفسقہ اگر ہے راوی کی بدعت مفسقہ تو پس صحیح وہ شے جس پر جمہور ہیں یہ ہے کہ اس راوی کی روایت قبول ہے دو شرطوں کے ساتھ ہن دیکھ لو ہے مفسقہ لیکن مولوی جی کی روایت دو شرطوں کے ساتھ قبول ہے لیکن قبول ہے مطلقاً انہوں چوک کے سٹیا نہیں ہے قبول ہے یہ تھوڑے دماغ گل بڑھنی چاہیے جی وہ کیڑی ہے یہ کہ نہ ہو بدعت بلانے والی اس کی بدعت کی طرف کہ وہ اپنی بدعت کی دعوت نہیں دیتا وہ اپنی بدعت کی دعوت نہیں اس پر دلائل دے دے کر لوگوں کو قائل نہیں کرتا اور یہ کہ نہ روایت کرے وہ حدیث جو ترویج دے اس کی بدعت کو نہ روایت دا تعلق ہوندی بدعت نالے نہ ہی اپنی بدعت دا وہ دائی ہے لیکن انہیں ایک گل منی انہیں کہ جی میرے نزدیک گل آئیں جے بس گل ختم اس بندے دی روایت سارے آندے نے کی ہے یعنی اندے وچ ہور کوئی وجہ کوئی نہ ہوئے ذوف دی بھی حافظہ کمزور ہے یا فلانے پیچھے جڑے پڑے اور کچھ بھی نہیں صرف اے گل ہوئے تو ان دی روایت کی ہے کہ نہ وہ دائی ہے اپنی بدعت کی طرف اور نہ ہی وہ روایت کر رہا ہے جو اس کی بدعت کو رواج دیتی ہے یہ دو شرطیں نہیں باقی روایتاں دی کی نے جمہوراں دا مذہب یہی ہے جی ہے وہ کو نہیں اچھا اللہ کرے دماغ جا جائے گل جی میں کوشش کر رہے ہیں اور اگر ہو بدعت اس کی مفسقہ تو پس صحیح وہ شے جس پر جمہور ہیں یہ کہ روایت اس کی قبول کی جائے گی دو شرطوں کے ساتھ یہ کہ نہ ہو داعیہ اپنی بدعت کی طرف اور یہ کہ نہ روایت کرے وہ حدیث جو رواج دے اس کی بدعت کو جی اور اگر ہے بدعت اس کی مفسقہ پس صحیح وہ کہ جس پر جمہور ہیں یہ کہ روایت اس کی قبول کی جائے گی دو شرطوں کے ساتھ یہ کہ نہ ہو وہ داعیہ اپنی بدعت کی طرف اور یہ کہ نہ روایت کرے اس حدیث کو جو رواج دے اس کی بدعت کو اگلی گل پڑھ لیں پھر حاشیہ پڑھ دیں جی حدیث المبتدی اسم خاص لیسا حدیث المبتدی اسم خاص به وإنما حدیثه من نوع المردود كما عرفت ولا يقبل الا بالشروط التي ذكرت آنفا کیا مبتدے کی حدیث کے لیے خاص نام ہے نہیں ہے مبتدے کی حدیث کے لیے خاص نام خاص اس کے ساتھ بعض اس کی حدیث مردود کے نوع سے ہے جیسا کہ تو نے پہچانا ہے اور نہیں قبول کی جائے گی حدیث مگر شروط کے ساتھ وہ کہ ذکر کی ابھی مکفرہ کی روایت قبول نہیں ہے تے مفسقہ کی قبول ہے
دو شرطوں کے ساتھ وہ والی گل پیچھے کیتی ہے جی. کیا مبتدے کی حدیث کے لیے اسم خاص ہے؟ نہ خاص ہے بھئی نہیں ہے. مبتدے کی حدیث کے لیے نام جو خاص ہو اس کے ساتھ معاذ اس کی حدیث مردود کے نو سے ہے جیسا کہ تو نے پہچانا، اور نہیں قبول کی جائے گی مگر ان شروط کے ساتھ کہ ذکر کی گئی ابھی. ہاں جی. کیا مبتدے کی حدیث کے لیے اسم خاص ہے؟ نہیں ہے. مبتدے کی حدیث کے لیے اسم جو خاص ہو اس کے ساتھ، اور بعض حدیث اس کی مردود کی نو سے ہے جیسا کہ پہچان لیا تو نہیں قبول کی جائے گی مگر ان شروط کے ساتھ جو ذکر کی گئی ہیں ابھی اور بے خود راشد ہے. والثواب انشاءاللہ تعالی والمسألۃ شائقۃ والمسألۃ شائقۃ شوقن کنڈا. یہ مسئلہ ہے کنڈے دی طرح چبھن والا جی. بھئی یہ اتنے بھی بڑے بڑے لوگاں پھسلے تو بڑے خرابیاں کیتیاں جی. یہ مسئلہ شائقہ ہے. ہن کی یہ ثواب انشاءاللہ یہ ہے کہ عبرت روایت کرنے میں راوی کے صدق کو دیکھا جاتا ہے، راوی کی امانت کو دیکھا جاتا ہے، راوی کی سکات سکا بے دین ہی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خلق کو دیکھا جاتا ہے، اس کے زندگی کے چلاؤ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی استقامت علی الدین کو دیکھا جاتا ہے. روایت کرنے میں ان چیزوں کو دخل ہے. ان کانا داعیتاً والعمل جی علی قبول روایت ہی عند تطبیق العملی برابر ہے کہ ہو داعیہ یا نہ ہو، جب کہ ہو سیکا بھی ہو ضابط بھی ہو تو اس وقت صرف یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ان دے وچ اے صفتاں ہیں تو ان دی روایت قبول ہے. جی صفتاں نہیں تو قبول مطلقاً بدعت دی وجہ تو جڑا وہ تفسیق والی گل چل رہی ہے ان دی روایت نو سٹنا نہیں بھی صرف انہیں جڑا ایک بدعت ہے او بھی جن دی وجہ سے فسق ہے کفر تک نہیں ہے ان دے کول دلیل ہے نہ پیچھے پڑھیا جائے نا معاندت نہیں نہ انہیں کہ توجیہ ان دے کول اس دی وجہ تو مندا ہے. باقی ساریاں دے وچ خوبیاں نے. اگے بے خود رو او اللہ تی ذوکرہ تانفن مثال راوی مبتدے مقبول روایت روایت کرنا امام بخاری کا رضی اللہ عنہ اپنی صحیح میں عبید اللہ بن موسیٰ ابسی جو ان کا ذات کردہ غلام ہے ابسیوں کا کوفی قال عنہ الذہبی فی الکاشف احد الاعلام علی تشییعہ و بدعتہ ثقۃ. ہن اے راوی بخاری دا سنا جی تے اون دے تے اے وے کہ بھی او اون دے وچ اے بدعت سی یہ جو ہور بھی راوی ہیں جی تے او بخاری دے راوی نے جی. سمجھ آندی پئی جی. ان کتاباں وچ موجود نے کہ اس راوی پر تشیع کا قول کیا گیا ہے لیکن وہ راوی بخاری مسلم کا ہے جی. تو روایت قبول کی تھی تو تائیں لے آندی نہیں سمجھ آ رہی. اور مثال راوی مبتدی غیر مقبول روایت مصادر شیعہ عن حماد بن عیسیٰ جوہنی قال عن الذہبی فی المیزان عن جعفر الصادق رضی اللہ عنہ اور ابن جریج بطامات ضعف و ابو داود و ابو حاتم والدارقطنی جو کہ ضعیف کہا ہے اس لیے قبول نہیں ہے. سنیں ہی اور بھی راوی ہیں بہت سارے جی جنہیں پڑھ دے پچھے کنے بندے آئے ہیں کہا کہ ان کے بارے میں جو ہے قول ہے کہ یہ اس میں تشیع تھا جی. کیا تھا؟ تشیع تھا جی. چل میں نے کیا کریں گے